السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے طریقے بتائے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی کام کس طرح سے کرنا ہے۔ ایسے نہیں صرف دین اسلام ہمیں صرف جینے کا طریقہ نہیں بتاتا کہ بس انہیں ہمیں دین اسلام قبول کر لیا تو بس اب جیسے اپنی جیو، نہیں مائی ڈیئر سسٹرز، شریعت مطہرہ دین اسلام اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ لائف کی ایسی کوئی فیلڈ نہیں، ایسا کوئی شعبہ نہیں جہاں پہ انہوں نے گائیڈ نہ کیا ہو۔ تو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، اسی طرح سے نا لباس جو ہم پہنتے ہیں تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں بتائی ہیں کہ آپ نے لباس کون سا پہننا ہے، کس طرح سے پہننا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ جو آپ کا درزی ہو جس سے آپ لباس سلوا رہے ہیں وہ مہنگا ہو یا سستا ہو، وہ برانڈیڈ ہو یا برانڈیڈ نہ ہو۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، جس مرضی درزی سے آپ سلوائیں، بس اس درزی کو نا یہ پتہ ہو کہ سنت والا لباس کون سا ہوتا ہے۔ آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے سنت والا لباس کون سا ہوتا ہے۔ آپ اس درزی کو دیں نا تو آپ اسے یہ بتا دیں کہ بھائی جب آپ نے میرا سوٹ سینا ہے نا، شلوار قمیض آپ نے میری سینی ہے تو اس میں کیا ہو، یہ جو بین ہے نا یہ کالر نہ ہو۔ تو ہمیں بات سمجھنی چاہیے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، یہ جو کالر ہم پہنتے ہیں نا، کالر جو ہے نا عیسائیوں سے مشابہت ہوتی ہے، ان کی جو سلیب ہوتی ہے نا، جو لاکٹ پہنتے ہیں اس سے مشابہت ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نا ہم نے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس سے ذرا ٹیکا بن جاتا ہے، اس سے تکبر بنتا ہے، تو مائی ڈیئر سسٹرز یہ سنت کے خلاف ہے، خلاف سنت ہے یہ، اس لیے ہمیں وہ نہیں پہننا، کالر نہیں پہنتا، یا آپ بین پہن لیں یا کچھ لوگ بغیر بین کے بھی سلواتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ پٹی جو ہے یہ باریک ہو جائے یا موٹی ہو جیسے آپ کی مرضی، لیکن باریک زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہمارے ہاں لوگ نا جیب لگوا لیتے ہیں، تو جیب نہیں لگوانی چاہیے۔ آپ جیب نہ لگوائیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ ہی پیسے ہیں تو آپ دوسری جگہ پہ جیبیں لگوا لیں، سائڈس پہ جیب لگوا لیں اس طرح، تو فرنٹ پہ جیب نہ لگوائیں۔ اسی طرح ہمارے جو بازو آتے ہیں نا بازو، تو بازو میں گول سلوا لیں ہیں، اکثر لوگ یہاں پہ کف لگواتے ہیں، تو یہ بھی خلاف سنت عمل ہے۔ جب ہم نے اپنے یہ بازو سلوانے ہیں نا قمیض کے تو ہم نے گول بازو سلوانے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سے جو ہمارا یہ آتا ہے دامن پلو، تو اس کو لوگ نا گول سلواتے ہیں۔ تو ایک دن بھائی تھے ہمارے ایک دوست، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے سب کو ہمیں، تو کہتے جی میں نا اپنی درزی سے نا اس طرح سلواتا ہوں، یہ نا گول کر میرا گھیرا، دامن گول کر کے نا، تو اس سے ذرا نا تکبر آتا ہے، ذرا اس سے چودراہٹ وہ ظاہر ہوتی ہے ہماری۔ تو یہ لوگ یہ چیز کہ کالر سے چودراہٹ ظاہر ہوتی ہے، ہمارے دامن سے، ہمارے کفوں سے، تو ہمارے سے یہ خلاف سنت عمل ہے۔ جو ہم نے اپنا دامن کروانا ہے نا، دامن جو وہ ہمارا چکور ہو، یہ ہمیں چیز یاد رکھنی ہے۔ اور ہمارے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا جو پہنا کرتے تھے نا، جو کرتا ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنوں سے نیچے ہوتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہائٹ تھی نا، مینز ان کا کرتا یہاں سے لے کے یہ جو ہمارے ہیں گھٹنے ہیں اس کے نیچے ہوتا تھا، مینز یہاں تک آپ نیچے والے گھٹنے تک سلوا لیں، یہ سنت طریقہ۔ اور اسی طرح جو ہماری تہبند ہوگی، شلوار ہوگی، جو بھی آپ اپنا پاجامہ سلوائیں، اس کی جو آپ نے ہائٹ ہے نا وہ ٹخنوں سے اونچی رکھوانی ہے۔ یہ سنت کا لباس ہے مائی ڈیئر سسٹرز، کہ سنت کا لباس ہم نے اس طرح سے تیار کروانا ہے۔ اب اس میں کوئی ممانعت نہیں فرمائی کہ آپ یہ والا لباس یہ والا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا نا پسند فرمایا کہ سفید لباس جو ہے نا، سفید لباس پہننا بہت اچھا عمل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اپنے سفید لباس بنوائیں، لائٹ کلرز بنوا لیں، زیادہ یہ اچھی بات ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں نا زیادہ جو ٹرینڈ آیا، ہمارے ہر بندہ نا ایک تو زیادہ کیا کرتا ہے، ڈارک کلرز پہننا شروع ہو گئے۔ ہم نے اپنے گھروں میں ڈارک پردے لگانا شروع کر دیے، ڈارک ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں، اس وجہ سے نا لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں شریعت مطہرہ بتاتے ہیں کہ آپ لائٹ کلرز پہنیں، وائٹ کلر جو ہے نا ایک بہترین کلر ہے، وائٹ جو ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی لائٹ ہے۔ اگر اس سے اگر آپ وائٹ نہیں کر رہے، زیادہ ہو گئے وائٹ، تو دوسرے لائٹ کلرز بنوا لیں، بہتر ہے کہ وائٹ ہو، نہیں تو اگر وائٹ نہیں تو دوسرے لائٹ کلرز ہو جائیں، برائٹ کلرز جو ہیں دوسرے کریم ہو گیا، آف وائٹ ہو گیا، اسی طرح بہت سارے ملٹی کلرز ہیں۔ تو یہ چیز اس طرح سے ہم نے اپنا لباس سنبھالنا ہے۔ اور میڈم سسٹر اس کے علاوہ
جو ہم نے لباس پہنا ہے اس کی بھی سنت طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو اس میں کہ جب آپ قمیص پہنیں اس کی ایک بہت پیاری دعا ہے کہ پہلے تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اور دوسری دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہم نے پڑھنی چاہیے جب ہم لباس پہنیں۔ اور اس کے بعد جب ہم کرتا پہن رہے ہیں تو پہلے ہم نے دائیں بازو ڈالنی ہے، اس کے بعد جو اپنا گلا ہے وہ ڈالنا ہے، اس کے بعد اپنی بائیں بازو ڈالنی ہے ہم نے۔ تو یہ ہم نے لباس پہن لیا، پہلے ہم نے قمیص پہننی ہے، پھر اسی طرح شلوار پہلے دائیں پاؤں میں ڈالنی ہے پھر بائیں پاؤں میں، یہ چیز۔ ایمرجنسی سے جب ہم اس کو اتاریں گے، اپنے کپڑے چینج کریں گے تو بالکل الٹا سسٹم ہو جائے گا۔ پہلے کیا مطلب، اب ہم نے قمیص اتارنی ہے تو پہلے بائیں بازو پھر گلا پھر یہ دائیں بازو نکال گی۔ اب اسی طرح ہم نے شلوار چینج کرنی ہے، پہلے بائیں ٹانگ سے نکالیں گے شلوار پھر بائیں سے۔ تو ایمرجنسی سے یہ چیزیں سنت سے بتائی گئی ہیں۔ تو جب آپ اس طرح سنت والا لباس پہنیں گے نا تو وہی چیزیں جو سنت سے ہمیں وہ ملتی ہیں، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، دل میں نورانیت آئے گی، اللہ تعالیٰ چہرے پر نورانیت دیں گے، زندگی ایک پرسکون ہوگی۔ ہمارے سے یہ بات سمجھ لیں، پیسے سے سکون نہیں آتا، پیسے سے جو ہم کہتے ہیں ہم یہ آ جائے ہمارے پاس گاڑی آ جائے، ان سے چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ زندگی جو اچھی ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو ماننے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔